اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، خالق کائنات نے انسانوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کی ہدایت کی مختلف ذرائع سے، اور اسی ہدایت کے لیے اس نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ہم مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری قرآن کریم سچی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن کریم ہماری ہدایت کرتی ہے؟ کیا ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال۔ آپ کو بتائیں کہ چند برس پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ لوگوں سے ہماری باتیں ہوا کرتی تھی، اس میں ایک NGO بھی شامل تھے۔ ایک دن اس NGO کے کسی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی کرتے ہیں، روز کرتے ہیں۔ تو اگلا سوال تھا کہ کیا قرآن آپ کی ہدایت کرتی ہے؟ آپ سمجھ پاتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل سمجھ پاتے ہیں، اور جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں انہیں ڈکشنری میں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگلا انہوں نے سوال کیا کہ کیا قرآن آپ کی ہدایت کرتی ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل، بے شک قرآن ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب ہماری باری تھی، ہم نے سوال کیا ان سے کہ بھئی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ ان کی NGO نے مختلف مسلمان کے مسلک والوں سے یہ سوال کیا، ایک سروے کیا کہ کیا آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، کیا اسے سمجھ پاتے ہیں، کیا رہنمائی حاصل کر پاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1000 میں 59% لوگوں نے کہا کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ روزانہ، کبھی کبھار ہو گیا تو ہو گیا۔ 59%۔ 41% میں سے تقریباً 9% لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے بھی ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اب بچے کتنے؟ 49 9 68۔ 32% نے کہا کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، بس پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، اسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب 9% کے علاوہ 90% لوگ، جس میں سے بہت سے لوگ میجورٹی قرآن نہیں پڑھتی، اور جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اسے سمجھ نہیں پاتے، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ بھی جب قرآن کو آپ پڑھتے ہی نہیں، جب سمجھتے ہی نہیں، تو اس سے رہنمائی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس شخص کے یہ کہنے پر ہماری آنکھیں جھک گئیں، ہم سوچنے لگے۔ یہ وہ کتاب جسے خالق کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیسے ہوگی ہماری ہدایت؟ جب ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کریں گے، قرآن کو دور رکھیں گے۔ جو شاعروں نے بھی کہا کہ قرآن کو ہم نے اپنے گھر کے سب سے اوپر کے کونے میں اوپر ایک جگہ پر رکھ دیا۔ ایسے کئی واقعات بھی مشہور ہیں کہ پورا سال لوگ قرآن کو کھولتے ہی نہیں۔ وہ بہت مشہور ہوا تھا کہ ایک مولانا،
انہوں نے کچھ پیسہ رکھا، دیکھا وہ قرآن میں رکھ کر چلے گئے. گھر والے سوچتے رہے کہ مولانا نے چرا لیا. 1 سال بعد جب مولانا آئے تو باتوں باتوں میں مولانا نے یہ ذکر کیا کہ وہ پیسہ آپ کا چھوٹ گیا تھا. تو گھر والوں نے کہا مولانا صاحب آپ اسے لے گئے تھے؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، میں تو قرآن میں رکھ گیا تھا. اور تعجب ہے کہ 1 سال میں آپ نے قرآن شریف کھولا تک نہیں کہ اس میں پیسہ مل جاتا. یہ بہت مشہور ہے. اب اسے سچ مانے یا بس ایک کہانی مانے، لیکن حقیقت بھی تو ایسی ہی ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ کتاب جس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، ایسی کتاب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النحل کی 89 آیت، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جس میں تمام شے کا ذکر ہے، جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، اور مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں بشارت ہے. یہ وہ کتاب جس میں ہدایت ہے، جو رحمت ہے، ہر شے کا ذکر ہے. ہم اس سے دور ہیں. بہت افسوس کی بات ہے دوستو. ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم سے متمسک رہیں، روزانہ چند آیتوں کی تلاوت ضرور کریں، عربی سیکھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اتنا وقت نہیں تو ترجمے والے قرآن کو لیجئے، آیت پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ جو لوگوں کو ٹالنے کے لیے یا محنت سے بچنے کے لیے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چلو تمہیں ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. بہت افسوس. انٹرنیٹ پر ایک شخص کا واقعہ موجود ہے. یہ افریقہ کے کسی شہر کا واقعہ. وہ کہتا ہے کہ اس کا نام مختار تھا. وہ کہتا ہے کہ میں بچپن میں گھر میں قرآن پڑھا کرتا تھا. ہماری زبان عربی نہیں تھی، میں سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن قرآن کو پڑھتا تھا. اس کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے اس کا داخلہ کالج میں ہوا اور ہاسٹل میں رہنے لگا. ہاسٹل میں اس کا ساتھی ایک کرسچن تھا. بہت نیک تھا. وہ روزانہ انجیل کی تلاوت، کتاب مقدس انجیل کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا. اور جب دیکھتا کہ مختار بھی کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ اس سے سوال کرتا کہ جو تم پڑھتے ہو وہ مجھے سمجھاؤ. مختار نے کہا کہ نہیں، یہ عربی زبان ہے، میں تمہیں نہیں سمجھا پاؤں. کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا جو جاننے والے ہیں اس سے معلوم کرو. ایک دن موقع پا کر مختار ایک مولانا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، تھوڑا وقت دیجیے اور مجھے اسے سمجھائیے. مولانا نے کہا جھڑکتے ہوئے چلو قرآن پڑھو، بس یہ سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا تمہارے لیے ضروری نہیں، سمجھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. بہت بری طریقے سے اس مولانا نے کہا. مختار اپنے ہاسٹل چلا آیا اور وہ سوچتا رہا کہ بھی ایسا کیوں کہا گیا. اسے یہ محسوس ہوا کہ جب میں سمجھ نہیں سکتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ. اور پھر
انجیل کی تلاوت، انجیل اپنے دوست کے ساتھ وہ پڑھنے لگا، اور کچھ عرصے بعد اس نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا، کیونکہ انجیل کو وہ اپنی زبان میں پڑھتا تھا اور اسے پڑھنے سے کسی نے روکا نہیں تھا۔ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں پر؟ وہ کتاب جس کے بارے میں رب کریم کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں ہدایت ہے، ہر شے کا ذکر ہم نے کر دیا، یہ رحمت ہے تمہارے لیے، ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے مسلمین کے لیے، اور ہم اس سے دور ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ایسے بھی بہت سے واقعات ہم نے مولانا ایک عالم دین سے سنا کہ کسی شخص کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے لڑکوں نے 2-3 دن بعد قرآن خوانی قائم کی، اور قرآن خوانی میں لوگ شامل ہوئے، لوگ تلاوت کر رہے تھے، گیٹ کے پاس اس مرحوم کے 2 فرزند کھڑے تھے۔ مولانا نے گئے ان کے قریب اور کہا کہ بیٹا سب تو پڑھ رہا ہے، تم بھی پڑھ لو قرآن۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں آتا پڑھنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ساری دنیا لوگ قرآن اپنے اس مرحوم کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن افسوس کہ اس مرحوم نے اپنے فرزند کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، جس کی وجہ سے آج ان کے فرزند اپنے والد کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکے۔ ایسے لوگوں پر بھی افسوس۔ بھئی آپ گریجویٹ بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اپنے فرزندوں کو دلا دیتے ہیں، لیکن جب عربی پڑھنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بچہ تھک جائے گا، اور پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی ضرور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آپ دیکھیے نا، مسلمانوں میں ہم نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی سوسائڈ کر لے، لیکن پچھلے چند سالوں میں ایسے واقعات سننے میں، دیکھنے میں آئے کہ مسلمان خودکشی کر رہا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے لیے ویسے ہی حالات، مشکلات ملک میں بہت ہیں، حالات خراب ہیں، مشکلات بہت ہیں، تکلیفیں دی جا رہی، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا، اور کریئر کی بھاگ دوڑ میں مادہ پرست کی طرف دوڑتے ہوئے مسلمان بھی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، ذہنی تناؤ ہوتا جا رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے، وہ غلط راستوں پہ جا رہا ہے، لیکن اس کتاب کی طرف نہیں آتا جہاں پر ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے دلوں کو اطمینان پہنچاؤ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اور بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی آیت، قرآن دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں سنا ہوگا، جب رسول اللہ کی نبوت کا آغاز ہوا، قرآن کی آیتوں کا نزول شروع ہوا، جو لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور کفار قریش چھپ چھپ کر اسے سنتے تھے، اور پتہ نہیں ان پر کیا ایسا طاری ہو جاتا کہ ان آیتوں کو سن کر وہ اسلام کو قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ حضرت عمر کے بارے میں ایسا ہی کچھ ملتا ہے۔
اور ہم دیکھیں، ہم اپنے دلوں کے سکون کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. بھئی کیسے سکون ملے گا؟ جو سکون دینے والی شے ہے اس سے تو ہم دور ہو گئے، جو ہدایت دینے والی کتاب ہے اس سے تو ہم بھٹک گئے، ہم کہیں گمراہیوں میں چلے گئے. تو ہمیں کیسے رہنمائی حاصل ہوگی، کیسے سکون ملے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود کو اسلام والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں جو رسول اکرم نے ارشاد فرمائی اس کو عمل کرنا ہوگا. بالخصوص قرآن کی تلاوت اور قرآن سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دلوں کو سکون دنیا میں کوئی شے نہیں دے سکتی سوائے قرآن کے. افسوس کی بات آپ کو بتائیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں ہی، بلکہ یہ آیت رسول اللہ نے خود کہا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے حالوں سے تا قیامت کی چیزوں سے واقف ہے. وہ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت میں رسول اکرم فرمائیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 25، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ وہی قوم ہے میری جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم قرآن کو چھوڑ کر نہ تو ہدایت پا رہے، نہ رہنمائی حاصل کر رہے، نہ اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں. اور یہاں تک کہ جس قرآن کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس رسول کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، قیامت میں وہی رسول ہم سے دوری اختیار کر لیں کہ بھئی ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جو رسول اکرم چھوڑ کر گئے ہم اسے چھوڑ چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوستو، کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں ہم باتیں کر لیں، کبھی کبھی کچھ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. جب وہ بات دل سے نکلتی ہے تو کبھی کبھی رکنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. بہرحال ان چند آیتوں کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیں گے، اس ذکر کے ساتھ کہ دوستو قرآن کی تلاوت کیجئے. روزانہ کم سے کم 50 آیتیں پڑھ لیجئے، کیونکہ قرآن جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جتنی آیتیں اسے یاد ہوں گی اتنا ہی بلند مقام جنت میں اسے رب کریم عطا کرے گا. یاد کیجئے، آیتوں کو پڑھیے اور اس پر عمل بھی کریے. صرف رٹیے مت، رٹنے پہ ثواب ضرور ملے گا لیکن عمل کریں. آپ بھلے ہی ایک پارہ روز نہ پڑھ پائیں، 10 آیتیں، 50 آیتیں، 100 آیتیں پڑھ لیں، لیکن اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خالق کائنات ہم سے کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے وہ. اور یقین کیجیے جس دن ہم قرآن کریم کو سمجھنے لگیں گے، اس پر عمل کرنے لگیں گے، بالکل یہ کہ تب یہ ہماری ہدایت ہو جائے گی، یہ ہمارے لیے بشارت ہو جائے گی جنت کی. تو دوستوں، آج بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ بھی 2-3 نشست، 2-3 پروگرام اسی قرآن کے متعلق ہوگا. کوشش کریں گے کہ ہم لوگ قرآن کریم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ہماری باتیں آپ کو کیسی لگیں؟ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ
ہم نے جو باتیں کی اگر اس میں کوئی ہم سے غلطی ہو تو اس کی طرف ضرور اشارہ کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.